اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک علما لا ینفع آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کے جمعے کے خطبے کے لیے جو ٹاپک یا جو عنوان کو چوز کیا گیا ہے، جو بہت ہی کامن ہے، ایوری ڈے ریالٹی ہے ہماری زندگی کی، ٹاپک ہے دنیا، ہے نا۔ اگر ہم دین اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہے اس کو کیٹیگرائز کریں کہ وہ کون سی 3 کیٹیگریز میں دینی علم آتا ہے، یا قرآن اور حدیث میں کن چیزوں کی بات کی گئی ہے، تو صرف 3 عنوان میں ساری حدیثیں، سارا قرآن کا علم جو ہے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ 3 ہی چیزوں کو قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت اور اس کی صفات ہے۔ دوسرا جو قرآن اور حدیث کا ٹاپک وہ انسان ہے، کہ انسان کی حقیقت کیا ہے نا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا نفس کیسے بنا ہے، اس کے نفس کے اندر کیا کیا داعیات، محرکات رکھے گئے ہیں، یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ اور تیسرا جو ٹاپک ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی حقیقت، جو ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ 3 ٹاپک کے اندر پورا دینی علوم ہے۔ تو یہ ٹاپک اس لیے اہم ہے کہ اس کا صحیح تصور رکھے بنا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے بنیادی علم کو کوالیفائی کریں۔ اگر دنیا کا تصور ہمارا درست نہیں ہے، اگر دنیا کا تصور ہمارا قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک دین کا جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین کا بنیادی علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو مشہور حدیث بھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ اسی باب میں ہے کہ بنیادی علم۔ اس کے اندر ایک ٹاپک ہے دنیا کو سمجھنا، دنیا کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا۔ ایک اسلامک اسکالر ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ امت مسلمہ کے زوال کے کیا اسباب ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ اس کی دنیا سے معروض کیا ہے۔ اس سینٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چاہتا کیا ہے، اس دنیا سے اس کی عرض کیا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے۔ چونکہ اس دنیا کے، جیسے آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، آپ کسی رشتے میں جڑتے ہیں یا کسی تعلق کو قائم کرتے ہیں، تو آپ یہ معلوم کر لیتے کہ مجھے اس سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ نے شادی کی تو بیوی سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہے، آپ نے بیٹے کا رشتہ کیا تو اس سے ایکسپیکٹیشن ہے، آپ نے کسی نوکر کو رکھا تو اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو کوئی بھی تعلق ایکسپیکٹیشن اور رسپانسبلٹیز کے ساتھ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا تصور دنیا کے تعلق سے کلیئر نہیں ہے۔ یہ ون آف دا ریزن ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک ریزن جو ہے یہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کا صحیح تصور کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صحیح تصور کی طرف بڑھیں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ غلط تصورات کا بھی جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں، کہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر، ہم اپنے سماج میں جب بات چیت کرتے ہیں، کوئی مکالمہ کرتے ہیں، آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، تو جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں کیا چیز بحث میں آتی ہے کہ دنیا کیا ہے نا، یہ تو بیکار جگہ ہے۔ ارے دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ ایک تصور کیا تھا دنیا میں کچھ نہیں، مین کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا میں کیا ہے نا۔ پھر یہاں پہ کوئی یہ کہتا ہے ارے بابا ادھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ دنیا میں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے نا۔ پھر اور کیا ہے، ارے یہاں پہ ناکام بھی ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ ہماری زندگی میں ہزاروں پرابلم ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس پرابلم کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن، ہماری ذمہ داری کس سے، ہم اس سے کیا ہو جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں یہ تو دنیا میں تو ایسا ہی چلتا ہے، دنیا میں تو ایسا ہی رہتا ہے، دنیا میں تو معاملات ایسے ہی ہوتے۔ مین تو کیا ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا یکساں امپورٹنٹ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آخرت میں کون کام ہوگی؟ وہ کوششیں ہے جس کا پورا پورا اجر لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک شخص حد درجے کا کاہل ہو اور وہ یہ سمجھے کہ صحیح مشکورہ۔ آخرت میں کون سی کوشش ہے کہ جس کا اس کو اجر ملے گا؟ دنیا میں کامیابی کے لیے محنت شرط ہے، آخرت میں بھی صحیح مشکورہ، آپ کو کوشش کرنی ہے جس کا صلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر آپ کو کامیاب ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ آپ کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ کیسے آخرت میں کامیاب ہوگے؟ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو جو بھی کام آپ کر رہے ہو اس میں آپ کو آپ کا 100% دینا ہے، آپ کو شعوری طور پہ بیدار رہنا ہے۔ آپ کو بزنس میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے۔ آپ بے شعوری میں دھندا کرو گے تو کیا ہو جائے گے؟ ناکام ہو جاؤ گے۔ تو دنیا میں ایک بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے اس بزنس کا علم ہونا، اس کا شعور ہونا، اس کے باریکیوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اور یہی چیز ریکوائر کرتی ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ آپ کے پاس اگر 10 امپلائی تو آپ کس امپلائی کو اچھا کہتے ہیں؟ جو سچا ہے، ایماندار ہے، وہی امپلائی اپنی آرگنائزیشن میں ترقی کرتا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں ایک چھوٹی سی امپلائمنٹ میں ناکام ہو جائے اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ جو سب سے بڑا امپلائر ہے نا، ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، وہ ہم کو کامیاب کر دے۔ ایک چھوٹا سا دنیا میں ایک آدمی آپ کو ایز اے امپلائی فیل کر دے رہا ہے اور آخرت بولے گا نہیں یہ جو دنیا کا فیلڈ امپلائڈ ہے یہ میرا بیسٹ بندہ ہے، یہ میرا بیسٹ غلام ہے، یہ میرا بیسٹ امپلائی ہے۔ ایسا ہونے والا ہے کیا؟ ذرا تصور کیجئے۔ آپ سے ایک ایگزامپل لے لیجئے، میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص ہے 10ویں جماعت میں فیل ہو گیا اور وہ یو پی ایس سی کا ایگزام اس نے پاس کر لیا، آپ مانیں گے؟ آپ بولیں گے ناممکن بات ہے، یو پی ایس سی تو بہت ڈیفیکلٹ ایگزام ہے، اس میں کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ایسے انسان کی جو 10ویں پاس نہیں کر سکتا، اس کی لیاقت 10ویں پاس کرنے کی نہیں ہے اور وہ یو پی ایس سی کلیئر کر لی، یہ ناممکن بات ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں ناکامی، دنیا میں اپنا 100% نہ دینا پانا، دنیا میں رسپانسبل نہ ہو پانا، اور پھر یہ تصور رکھنا کہ سم ہاؤ کچھ اس طریقے سے ہم جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائے گے، یہ تصور ہمارے ادھر عام طور پر پایا جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے تعلق سے امت میں 2 رائے ہے عموماً۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خالص دنیا پرست ہے نا، انہوں نے دنیا کو الگ کر رکھا ہے اور دین کو الگ کر رکھا ہے نا، وہ دنیا کے اندر پوری تگودو کرتے، دینی معاملات میں جتنا بیسکس ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو آج کا خطبہ ہے وہ ان دیندار لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے۔ اب ان کو دنیا میں کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جو پورے کے پورے دنیا کے اس میں ڈوبے ہوئے، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو دین کا کوئی تصور رکھتے ہیں لیکن دنیا کے تعلق سے اتنے جو ہے متنبع نہیں ہیں۔ تو دنیا کو قرآن کے اندر جو ورڈ عربی زبان میں دنیا کا آیا ہے وہ دال، نون اور واو سے آیا۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا زمین اور آسمان، ارض و سماوات دنیا ہے، نہیں، قرآن کی اصطلاح میں وہ دنیا نہیں ہے۔ ہر انسان کی دنیا کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ ہر انسان کی دنیا کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں آپ کی دنیا وہی ہے جو آپ کے لیے اپروچیبل ہے، جو آپ کے لیے اپروچیبل نہیں ہے وہ آپ کی دنیا میں شامل نہیں ہے۔ آپ کا امتحان ان باب میں ہے، آپ کا ٹیسٹ ان چیزوں میں جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کے میننگ ہوتے ہیں ایسی چیز جو آپ کے لیے اپروچیبل ہو، جو آپ کے قریب ہو، جس کو آپ پکڑ سکتے ہو، جس پہ آپ تصرف کر سکتے ہو، جس کو آپ حاصل کر سکتے ہو، یہ آپ کی کیا ہے؟ دنیا۔ اسی لیے قرآن میں کیا کہا گیا؟ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ کھجور کے وہ خوشے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے، جس کو انسان آسانی سے نکال سکتا ہے، قرآن نے اس کو کیا کہا؟ دانیہ کا، اور اسی سے ورڈ کیا ہے؟ دنیا ہے۔
تو ہماری دنیا کتنی ہے جو ہمارے آس پاس ہمارے لیے اپروچیبل، ایزیلی اس کو تصرف کر سکے، یہ ہماری دنیا ہے، اور اسی کے اندر ہمارا کیا ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی دنیا کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، جس کو آپ اثر انداز نہیں ہو سکتے، ہے نا، جس کے اوپر آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز یہ کہ دنیا کا جو تصور قرآن دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے تعلق سے انسانوں کے الگ الگ گروہ پائے جاتے ہیں، ہے نا۔ ایک گروہ تو وہ ہے انسانوں کا جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا آٹومیٹک بن گئی ہے، جو اللہ کے منکر ہے نا، ان کو لگتا ہے سب کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے کہ زندگی تو صرف کیا ہے، دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات مطلب آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، اور وہ دنیا کے اوپر راضی ہو گئے لوگ۔ ایک انسانوں کا گروہ دنیا کے میں یہ ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو خدا کو تو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا کو بنانے والا، چلانے والا کوئی خدا موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ خدا ایک دن ہم سے ملے گا، ہم سے حساب لے گا، اور دنیا میں جو کچھ بھی معاملات ہم کرتے ہیں یا دنیا کو ہم جس بھی طریقے سے برتتے ہیں، اس کا ہم کو کیا دینا پڑے گا، حساب دینا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ زندگی تو دنیا ہی کی زندگی ہے، اور ہم دوبارہ اٹھا کے اللہ ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھنے والا۔ تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ جن کو یہ خدا، یہ کائنات کس نے بنائے، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کنسرن کیا ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے، اس کو جتنا زیادہ برت سکتے، جو کچھ حاصل کر سکتے، اس دنیا میں جتنا کچھ انجوائے کر سکتے، جتنا کچھ مال کما سکتے، وہ سارا کچھ کما لے، اور اس دنیا کو میکسیمم کیا کرے، حاصل کرے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، دنیا پرست لوگ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہوئی، مطلب انہوں نے دنیا کو اپنا ایم، دنیا کو اپنا مقصد، دنیا کو اپنا اینڈ گول، اپنی منزل قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوشش دنیا کے لیے تھی، اور ان کی زندگی کے تمام کوششیں بیکار ہوگی، کیونکہ دنیا کیا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر یہ الگ الگ ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا، اور ایک دن جا کر ہم کو اللہ کے حضور ہی کیا دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو ان کا اپروچ دنیا کے تعلق سے دو طریقے سے، جو ہم نے پہلے انٹروڈکشن میں سمجھا کہ دو طریقے سے آتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ ہم نے ادا کر دی، یہ دینداری کے کام ہے، اور باقی دنیا میں ہم کیسی بھی زندگی گزارے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک تصور دنیا کا غلط ہے۔ ایک دوسرا جس پہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، جو میں نے اسٹارٹ میں بھی کہی کہ بھئی آپ کو ان لوگوں کے بارے میں یہ سمجھنا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے تمام زندگی کا احاطہ کرتا ہے، ہمارے زندگی میں ہمارا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، ملنا، سونا، کھانا پینا، ہر چیز، کمانا، ہر چیز دین کا پارٹ ہے۔ اور پھر ایسے دیندار لوگ دنیا کے تئیں کیا رویہ اختیار کرتے؟ تو ایک تو رویہ وہی ہے ہمارے ادھر جو دیندار لوگوں کا ہے، وہ زہد کا ہے، کہ دنیا ایک بہت ہی بری چیز ہے، دنیا لہو لہب ہے نا، دنیا بیکار ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرے، اس سے دور رہنا چاہیے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے پورے قرآن کے اندر زہد کا لفظ نہیں آیا ہے۔ زہد جو ورڈ کہتے ہیں نا، کسی چیز سے کو دور کر دینا، ایک طرح کی رہبانیت سے تھوڑا نیچے کی چیز ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح نہیں، پورے قرآن میں آپ پڑھیے تو آپ کو جو اصطلاح ملیں گی وہ تقویٰ کی ہے، کہ آپ کو بہرحال اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا میں کو برتتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حضور میں رکھنا ہے، کہ بھائی میں اس دنیا کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں کروں گا، یا کوئی ڈیلنگ ایسی نہیں کروں گا جس پہ میرے اس شخص کے درمیان، میرے اس معاملے کے درمیان اللہ خرابہ مجھے دکھائی نہ دے۔ انسان کا
خدا کے تعلق سے کانشیس ہونا، خدا شعوری پیدا ہونا، یہ اصل چیز ہے. آپ کے سامنے ایک معاملہ ہے، آپ کہیں کہ میں اس سے ڈیل ہی نہیں کروں گا، یہ قرآن کے یہ ان اوائڈیبل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو امتحان رکھا ہے انسانوں کا، اس کے اندر تو ایک دنیا ہے اور ایک انسان کو اس امتحان میں ڈالا. پھر دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا کہ اس انسان کو زین للناس حب الشہوات، کہ انسان کو خبا دی گئی ہے بہت ساری چیزیں. مطلب جو دنیا میں آپ کو رکھا گیا ہے، آپ کے اندر نفسانی طور پر اس کے لیے چاہ بھی رکھ دی گئی ہے. تو ایسا ہوئے گا ہی نہیں کہ آپ اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائیں گے. ایک مشین ہے، اس کا ایک بلٹ ان فنکشن ہے، جب بھی وہ چلیں گی تو اس کے اندر یہ چیز ظاہر ہوگی. ہر انسان ہے اس کو بھوک لگے گی، انسان ہے اس کو پیاس لگے گی، انسان ہے اس کو شہوت لگے گی، انسان ہے اس کو مال کی ضرورت لگیں گے. یہی تو امتحان ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ کے امتحان کو فیل کر دے. یہ امتحان ہے کہ آپ کا نفس اور دنیا کیا کرے گا، انٹریکٹ کرے گا ایک دوسرے کے اندر، ان کا ایک دوسرے سے انٹریکشن ہونا طے ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ انٹریکشن اس طریقے سے ہو کہ جس کے درمیان میں خدا موجود رہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، خدا شناسی ہے نا، خدا شعوری، گاڈ کانشیسنس کے ساتھ آپ سارے معاملات کو، دنیا کو ڈیل کرو. تو ایک جو چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو، دنیا کو اوائڈ، اس میں زہد اختیار کرنے سے وہ چیزیں غائب نہیں ہو جاتی ہے نا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان ایک پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہے ہیں، بہت ڈیفیکلٹ حالت ہے نا. کیا مسلمانوں میں آج بھی نیک لوگ نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں میں آج بھی تہجد گزار اے اللہ کے ولی والے بندے نہیں ہیں؟ سارے بندے موجود ہیں. لیکن بحیثیت قوم ہم اس یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ ہمارا یہ تصور ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، اور دنیا کی جو بھی چیزیں، چاہے وہ پولیٹکس ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اس میں ہم کو کیا اختیار کرنا ہے، زہد اختیار کرنا ہے. زہد کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہے، اس سے دور رہنا ہے. آپ دور رہ کے آپ پالیٹکس میں انٹرسٹ آپ نے 75 سال تک نہیں لیا. آج پالیٹکس صرف اور صرف آپ کے اوپر ہے. پوری انڈین پالیٹکس کے سینٹر میں کون ہے؟ پالیٹکس آپ میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دی اس نے، دنیا نے آپ میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کا تصور غلط ہو جاتا ہے تو ہم اس مقام پر کیا ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں کہ ہم اس چیز سے کیا کریں گے، بچ کر رہیں گے، ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہوں گے، ہے نا. آج ہم سمجھتے تھے کہ پالیٹکس کا اور نماز کا کیا تعلق ہے. آج آپ دیکھیے کیا حالت ہے کہ پالیٹکس کا پورا انٹرسٹ نماز کے اندر ہے. حالانکہ کسی نے آج سے 75 سال پہلے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ حالات آ سکتے. لیکن قرآن کی ہدایت تو بالکل واضح تھی کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر مسلمان کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، انوالو ہونا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا اس میں انوالومنٹ نہیں، میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے زہد کو اختیار نہیں کر سکتے، اس سے بچ کر نہیں رہ سکتے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس دنیا کے صحیح اپروچ کو ہم کو حاصل کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث ہم کو کیا اپروچ اس دنیا کے تعلق سے دیتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز کو درست کریں. پرائرٹیز کو درست کرنا مطلب ترجیحات کو درست کرنا. جب بھی ہمارے معاملات ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں میرے لیے دنیا ترجیح ہے کہ آخرت ترجیح ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہے نا، حالانکہ آخرت باقی اور خیر ہے، خیر اور باقی رہنے والے. ہم پہلے دیکھیں کہ ہمارے جب معاملات طے ہو رہے تو ہم اس میں ترجیح کس کو دے رہے. ترجیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا گول، اس کا نشانہ اور آخرت دونوں ایک الائنمنٹ میں ہو جائے. آپ دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو دنیا بھی حاصل ہو جائے اور اس کا آپ کا آخرت کا بھی کیا ہو، ایک گول. اور حالانکہ اتنی ساری احادیث ہمارے سامنے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے جو صحبت کا ذکر کیا، اس نے فرمایا کہ اس میں بھی انسان کو کیا ہے، نیکی ہے. صحابہ نے کہا تو خالص دنیاوی عمل ہے. نہیں بولے اگر یہ کسی دوسرے کے ساتھ کرتا تو کیا ہوتا، گناہ ہوتا. حالانکہ خالص دنیاوی فعل کو بھی اللہ نے کیا بتایا،
آخرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا گول قرار دیا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز کو الائن کریں اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر. سوچنے، شعور کو بیدار کریں کہ میں جو کام کو کرنے جا رہا ہوں اس میں میں پرائرٹائز کس کو کر رہا ہوں. میں اگر کوئی چیز بنانے جا رہا ہوں، میں کوئی چیز کریٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی ڈیٹیلنگ آف ورک ہوتے ہیں نا، آرٹ ورک جس کو کہتے ہیں، یہ زیادہ تر آرٹیسین جو بہترین کام کرتے، کاراگر جس کو کہتے ہیں، یہ عام طور پر مسلمان ہیں. آپ ہندوستان میں دیکھیے، یو پی سائڈ میں دیکھیے، کشمیر میں دیکھیے، ایران میں دیکھیے، کیا بلا یہ ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں. جب انہوں نے اس آرٹ کو یہ سمجھا کہ یہ میری آخرت بنانے کا کیا ہے، ذریعہ ہے، اس میں چوری کروں گا تو اللہ کے نزدیک کیا ہوگا، جواب دے ہوگا، اس میں میں ایکسلنس کو اچیو کروں گا تو میں کیا ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا. تب اس آرٹ کے اندر مسلم فنکاری کیا ہے، ابھر کے آئی. یہ ریزن ہے کہ تمام فنکار کیا ہے. اور اس کو کنیکٹ کس نے کیا؟ اس کو صوفیہ اکرام نے کنیکٹ کیا کہ جب وہ کشمیر آئے، جب وہ یو پی سائڈ آئے، تو انہوں نے اس فنکاری کو لوگوں سے جوڑا، اور اس فنکاری کو، اس کام کو عبادت کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا، کنیکٹ کیا، لوگوں کو روزگار بھی دیا اور اس کو عبادت کا ذریعہ بھی کرا. تو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے اس میں پرائرٹی آخرت کو دے. دوسری چیز ہے کہ ڈیزائر، خواہش. ہم نے اس پہ ایک پورا ایک خطبہ خواہش پہ دیا کہ انسان کی خواہشات کیسے نکلتی ہے، خواہشات کی اصل کیا ہے. یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان کے اندر خواہشات سرے سے پائی نہ جائے. ہمارا فنکشن ہی ایسا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز کو کیا کریں گے، خواہش کریں گے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو ٹٹولے کہ ہماری خواہشات کیا ہے. ہماری خواہشات سچ میں یہ ہے کیا کہ ہم جنت میں جائیں؟ ہماری خواہش سچ میں یہ ہے کہ روز محشر میں ہم شرمندہ نہ ہو اور ہمارا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے؟ ہم کو ہماری خواہشات تو ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. گھر میں یہ چیز لگ جائے، گھر میں کلر ہو جائے، بچہ یہ ہو جائے، یہ تمام چیزوں کو آپ جس شدت سے چاہتے ہیں، کیا اسی شدت سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم خود، آپ بھی، میں بھی، سب ہم اپنا جائزہ لیں. تو دوسری چیز ہے کہ خواہشات کے اوپر ہم کیا کریں. قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا ہی میں کچھ کیا کر دیتے ہیں، دیتے ہیں. اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو آخرت میں دے دیتے ہیں. اصل چیز کیا ہوگی؟ تو کیا جس کو آخرت مل رہی اس کو دنیا نہیں مل رہی؟ اصل چیز تو آپ کا چاہنا ہے، آپ کی خواہش ہے. اور یہ خواہش اور چاہنا کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے آپ کی کشش کی وجہ سے. آپ کو کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ اگر یہ دنیا آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، یہ دنیا کی رنگ رنگینی آپ کو اٹریکٹ کر رہی، تو پھر آپ کو آخرت اٹریکٹ اور اس کی خواہشات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں. پہلے ہم کو اپنے شعور کے اندر آخرت کو، جنت کو پرکشش بنانا ہوگا، اور اس کی خواہشات اپنے اندر کیا کرنی پڑے گی، پیدا کرنی پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی ثواب دیا اور آخرت کا بھی خوبی انہیں عطا کی، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. تو نیکوکار لوگ کون ہوتے ہیں؟ جہاں پہ اللہ نے واللہ یحب المحسنین، کہ جو آخرت بھی چاہتے ہیں اور دنیا بھی چاہتے ہیں. دونوں میوچولی ایکسکلوزو نہیں، مطلب دنیا ملے گی تو آخرت نہیں ملے گی، آخرت ملے. یہ مسئلہ صرف حلال اور حرام میں ہے کہ آپ حرام کام میں چلے گئے تو آپ نے آخرت کیا کر دی. باقی حرام چیزیں کتنی ہیں، ہارڈلی کوئی کاؤنٹ ہے. اس کو چھوڑ کر جتنا بڑا دائرہ دنیا کا ہے، اس کو اور آخرت کو آپ کو کیا کرنا ہے، الائن کرنا ہے. آپ کو دنیا بھی چاہنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے، آخرت بھی چاہنا ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک تو رویہ ہم نے ایک سمجھا کہ دونوں چیزوں کے اوپر پرائرٹی کس کو دینا ہے. دوسری چیز یہ سمجھی کہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، ایک کو حاصل کرنا ہے. تیسری چیز یہ کہ ہمارے اندر شدید خواہش کس کی ہونی چاہیے، آخرت کی ہونی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے، مال، جان، صلاحیت، اولاد، سب کچھ دیا ہے، اللہ نے اس کا ایک مقصد بتایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارُ الْآخِرَةِ، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے تم کیا کرو، اپنا آخرت کا
گھر بناؤ. ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں, فائنینس کرتے ہیں, کوئی شیئر میں ڈال رہا ہے, کوئی یہاں گولڈ میں انویسٹ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں تم کو تمہارے نصیب اور قسمت سے دیا ہے, اس سے جو چیز بنانی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا گھر. اب ہم خود جائزہ لیں کہ ہمارا کتنا انویسٹمنٹ آخرت میں ہوتا ہے. ایک آدمی جس کو ہم دنیا پرست یا دنیا دار کہیں گے, اور ایک آدمی جس کو خدا پرست یا آخرت دار کہیں گے, ان میں کیا فرق ہے؟ وہ سمپل انالیسس کر, ایک دن بیٹھے کاپی پین لے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ کتنی صلاحیتیں ہماری دنیا کمانے میں جا رہی ہے, کتنی صلاحیتیں ہماری آخرت کمانے میں جا رہی ہے, کتنا وقت ہم دنیا میں لگا رہے, کتنا وقت ہم آخرت کمانے میں لگا رہے, کتنی چیزیں مال ہم دنیا کمانے میں لگا رہے, کتنی چیزیں ہم آخرت کمانے میں لگا. تو یہاں پر جب تک کہ ہم پرائرٹیز کو صحیح نہیں کریں گے, اپروچ کو صحیح نہیں کریں گے, اپنی خواہشات کو صحیح نہیں کریں گے, تب تک یہ ممکن نہیں ہے. آخر میں جو دعا قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے, آپ اس دعا کے اوپر غور کیجئے, جو حج کے اندر سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی دعا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی دے, اور آخرت میں اور نیکی اور بھلائی. کوئی بھی چیز ایکسکلوسیو نہیں ہے. آپ کو اللہ سے دنیا مانگنا ہے تاکہ آپ اس سے آخرت کا گھر خریدے, آپ کو اللہ سے آخرت کی نیکی مانگنی ہے, آپ کو توفیق مانگنی ہے, آپ کو نیک کام کرنے کی صلاحیت, نیک کام کرنے کی خواہش مانگنی ہے. لیکن اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو, دنیا اور آخرت کو الگ کر دیا تو یہ ناممکن ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کا ایگزامپل آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کتنا اناج پیدا کرے گا, جتنی بڑی اس کی کھیتی ہوگی, وہ کھیت میں جتنا زیادہ کام کرے گا, جتنا زیادہ بیج بوئے گا, جتنی زیادہ چیزیں کرے گا, اتنی زیادہ اس کو اس کا جو پھل ہے, اس کی جو اناج کی پیداوار ہے, اس کو کہاں ملنے والی ہے؟ آخرت میں. اب ہم جائزہ لیں کہ یہ دنیا میں ہماری کھیتی کتنی ہے, ہمیں دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں. دیکھیں, جو اسٹارٹ میں آپ سے کہا گیا کہ ہم نے اپنی دنیا کو کیا کر لیا ہے؟ سمیٹ لیا ہے. ہماری دنیا چھوٹی ہو گئی. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ ظلم ہے, دنیا میں بہت سارے پرابلم ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کھیتی کو سمیٹا کس نے ہے؟ یہ کھیتی کو چھوٹا کس نے کیا ہے؟ آپ نے اپنے رول کو اپنے گھر تک کیوں سیمت کیا ہے؟ آپ گھر سے بڑھ کر اپنی ذات تک کیوں اپنی دنیا کو سمیٹ لیے؟ ایک مومن مسلمان کی جو دنیا ہوتی بہت وسیع ہوتی ہے. ابھی وقت نہیں, علامہ اقبال کے کئی شعر ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ساری زمین اور آسمان کا احتساب لینے والا کون ہے؟ مومن مسلمان ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ اپنی دنیا کو سمیٹ لیا ہے. میرا گھر, میری ذات, میرا خاندان, یہ میری دنیا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کیا ہے پرابلم ہے. پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہماری دنیا, اسلام میں انفرادی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے ہر انسان 2 لیول پہ جیتا ہے, انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر, ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی کیا رہے؟ بھوکا رہے. ایمان پہ بات آ گئی پڑوسی کی بھوک. پھر کسی نے پوچھا پڑوس کیا ہے تو بولے 40 گھر. سوچئے کہ اجتماعی زندگی کا کوئی تصور نہیں, انفرادی زندگی کا کوئی تصور نہیں, اور ہم نے انفرادی زندگی کو حقیقت مان لیا ہے. یہ خالص مغربی تصور ہے, خالصتاً مغربی تصور ہے. تو 2 چیزوں کے اوپر جو ہم اس اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ ہم اس دنیا کو بیکار, کوئی کام کی نہیں ہے نا, یہ نہ سمجھیں. اپنے دنیا کی کھیتی کو بڑا کریں, اپنی سوچ کو کیا کرے؟ بڑا کرے. کیوں بڑا کرے؟ تاکہ دنیا حاصل کرے, کہ دنیا میں کوئی جا حاصل ہو جائے, منصب حاصل ہو جائے, مال حاصل ہو جائے, دولت حاصل ہو جائے. نہیں, اس لیے کرے کہ اس کھیتی سے میں کیا کروں گا؟ آخرت کا گھر بناؤں گا. اور یہ سب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو درست کریں. ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہماری اصل خواہش کیا ہے, اور یہ بھی کرنے کے بعد ہم اپنی پرائرٹیز کو درست کریں کہ ہر بار جب موقع ہو مال کمانے کا اور نیکی کمانے کا, تو کیا ہم مال کماتے ہیں کہ ہم نیکی کماتے ہیں؟ بہت سمپل ٹیسٹ ہے. آپ کے سامنے 2 چیزیں دی گئی,
ایک یہ کہ آپ اس کام سے مال کمائیں اور اس کام سے نیکی کمائیں، اور جب آپ چوز کرتے ہو مال کمانے کا انسٹیڈ آف نیکی کمانا، تب آپ سمجھیے کہ ہمارے اندر کیا ابھی تک دنیا کی محبت ہے اور آخرت ہمارے لیے اتنی طرح خوب نہیں گئی، پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم۔